کیا آپ کے کبھی دعا مانگتے وقت آنکھ سے آنسو نکلا ہے؟ اگر نکلا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو بڑی چیزیں دنیا میں عطا کرنے والا ہے، کیونکہ یہ آنکھ سے آنسو نکلنا دعا کے وقت ایک ایسی نشانی ہوتی ہے، ایسی علامت ہوتی ہے جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بس اب ہمارا کام بن گیا۔ کیونکہ جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم مصیبت میں گھرے ہوتے ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر دعا مانگتے ہیں۔ ویسے ہم جو نمازوں کے بعد دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو آج کل یہ نمازوں کے بعد دعا مانگنا ایک رسمی طور پر ہو چکا ہے کہ بھائی نماز ہم نے پڑھ لی، بس اب ہم نے دعا کر لی، نماز پڑھ لی، دعا کر لی۔ لیکن یہ جو نمازوں کے بعد یا ویسے ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک رسم و رواج کے طور پہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ثواب دیتا ہے، لیکن وہ دعا میں جو شدت ہونا چاہیے، جو اللہ سے مانگنے میں جو ایک لگاؤ ہونا چاہیے، وہ چیز ختم ہو گئی، وہ فیلنگ ختم ہو گئی۔ لیکن جب کوئی انسان پریشان حال ہوتا ہے، جب وہ دکھ کا مارا ہوتا ہے، جب کوئی بندہ مصیبت زدہ ہوتا ہے، پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، جب مصیبتوں کے سمندر میں گھرا ہوا ہوتا ہے، اسے دور دور تک جب کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے 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 ایسی اس کی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ اس کے آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے، تو بس آپ سمجھ لیں کہ اب آپ کام بن گیا۔ کیونکہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بندہ آ کر دعا مانگتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہمارا دکھ سن لے، بھلے وہ اس نے ایک لفظ زبان سے نہیں کہا، بس وہ دل میں اندر سے گھٹ رہا ہے، اندر سے اپنی فیلنگ کو اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہے، تڑپ ہے اندر، ایک للک ہے، ایک اندر ایک آگ سی لگی ہوئی ہے جو ہم مصیبتوں میں گھرنے کی وجہ سے ایک مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ حالت ہے کہ دنیا والوں سے بتا نہیں سکتے۔ دنیا والوں سے بتائیں گے لوگ مذاق بنائیں گے، لوگ ہنسیں گے ہمارے اوپر۔ تو اس کنڈیشن میں جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے آ کر روتا ہے تو خدا کی قسم فرشتوں میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو میرا بندہ میرے سامنے رو رہا ہے۔ لیکن وہاں پر ایک سسٹم کیا ہوتا ہے کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، یہ بندہ جو تیرے سامنے رو رہا ہے یہ تو تیرا مخلص بندہ ہے، تجھے یاد کر کے رو رہا ہے، تجھے پکار رہا ہے، تو اے پروردگار عالم تو اسے عطا کر دے، جو یہ مانگتا ہے تو اس کو دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، اس کو ابھی ہم نہیں دیں گے۔ لیکن جب کوئی ایک ایسا بندہ جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے کا پابند ہے، نہ شریعت کا پابند ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ ہفتے میں ایک دن آیا جمعہ پڑھنے کے لیے اور اس نے ایک دم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اور فوراً ہاتھ پھیر کے جانے لگتا ہے، تو فرشتے اس کے اوپر غصہ کرتے ہیں کہ مولا دیکھو یہ کتنا لالچی بندہ ہے، کیسا بندہ ہے کہ تیرے پاس آتا ہی نہیں ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اور یہ بس جمعے کے دن پڑھنے آیا اور اتنی لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اسے دے دو، جو مانگ رہا ہے نا دے دو۔ کیوں؟ کیونکہ جو میرا در ہے یہ سخی کا در ہے، میں سخی ہوں اور میرے در سے کوئی خالی واپس نہیں لوٹتا ہے، تو لہٰذا اس کو دے دو۔ ہمیں پتہ ہے اسے ہم دیں گے یا نہیں دیں گے یہ دوبارہ ہمارے در پہ نہیں آئے گا، لیکن ہمارے در سے خالی کوئی نہیں لوٹتا ہے، دے دو اس کو۔ لیکن جب وہ ایک بندہ رونے والا ہوتا ہے، جو تڑپ رہا ہے، جو اللہ کا مخلص بندہ ہے، وہ رو رو کے پریشان ہوا جا رہا ہے، مصیبتوں میں گھرا پڑا ہے، وہ رو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ رک جاؤ۔ اس کا رونا دیکھ کر فرشتے رونے لگتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں مولا اس کو عطا کر دے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں اے فرشتوں رک جاؤ۔ فرشتے پوچھتے ہیں مولا کیوں، اس کو جلدی کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں یہ میرا نیک بندہ ہے اور اس کا آنا، اس کا بار بار ہمارے سامنے آ کے رونا، اس کا گڑ گڑانا، اس کا تڑپنا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ یہ جتنی بار آ کے میرے سامنے دکھ کو، درد کو اپنے بیان کرتا ہے تو اس کا رونا مجھے اچھا لگتا ہے، اس کی آہو بکا مجھے اچھی لگتی ہے، اس کی تڑپ مجھے اچھی لگتی ہے۔ اگر میں اسے نہ دوں، ایک بار نہ دوں، 2 بار نہ دوں، 100 بار بھی نہ دوں نا، تو یہ نہیں کرے گا کہ چلو اب ہم نے اللہ کے در کو چھوڑ دیا، بلکہ بار بار آئے گا کیونکہ میرا مخلص بندہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے رونے کو اللہ پسند کرتا ہے، لیکن بس جب تک نہیں دیتا ہے جس وقت وہ اپنے رحمت کے خزانے اپنے اس بندے پہ لٹاتا ہے تو پھر خدا کی قسم دنیا اور آخرت اس کی دونوں بن جاتی ہیں، وہ بندہ دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے رونے والے بنو۔
ایسا نہ کرنا کہ اگر ہم اللہ کے سامنے آ کے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں اور پھر ہم نگیٹو ہو جائیں کہ یار ہماری تو دعا سنی نہیں رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں دے ہی نہیں رہا، ہم تو تھک گئے مانگ مانگ کے۔ نہیں 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 نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، اسی کے لیے تو آپ کو توفیق دیتا ہے کہ آپ اس کے در پہ جا کے روتے ہیں، اسی کے لیے تو اپنے سامنے وہ آپ کو لا کے رلا رہا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھنا، دیکھ لو جا کے آپ پوری دنیا، جو لوگ اللہ کے سامنے رونے والے ہیں ان کو آپ نے کبھی دنیا والوں کے سامنے روتا نہیں دیکھا ہوگا، اور جو لوگ اللہ کے سامنے نہیں روتے ہیں، جن کو توفیق نہیں ملتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے مانگے، تو پھر وہ دنیا میں در در جا کے بھٹکتا ہے، پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے سامنے رونے والے ہیں، جو لوگ اپنی مشکلات اللہ کو بتاتے ہیں، جو اپنی مصیبتیں اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ پھر دنیا میں کسی کو بھی نہیں بتاتے ہیں، بلکہ دنیا میں لوگوں کو بتاتے ہوئے ان بندوں کو شرم آتی ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم تو صرف اپنے رب کو بتاتے ہیں، ہم اپنا دکھ اپنے اللہ کو بتاتے ہیں، ہم رات کی تنہائی میں اللہ سے مانگتے ہیں، ہم دن کے اجالے میں اللہ کو فریاد سناتے ہیں، ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ پاک کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے، تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔